آج کی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور داستان پر بات کریں گے، شہزاد اور ظالم بادشاہ۔ یہ الف لیلہ و لیلہ یعنی ہزاروں ایک راتوں کی کہانیوں کا آپ جانتے ہیں کہ اہم حصہ ہے۔ ہمارے پاس جو ورژن ہے اس کی زبان تو کافی آسان رکھی گئی ہے، لیکن اس سادگی کے پیچھے بھی کافی گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ کہانی تو بادشاہ شہریار کے گرد گھومتی ہے، جس کی زندگی میں ایک تباہ کن موڑ آتا ہے جب اسے اپنی ملکہ کی بے وفائی کا پتہ چلتا ہے، اور اس واقعے کے بعد وہ ایک رحم دل حکمران سے آپ کہہ لیں ایک بہت سخت ایک ظالم انسان بن جاتا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک غیر معمولی ذہین اور ہمت والی خاتون شہزاد جو بادشاہ کے وزیر کی بیٹی تھی، وہ نہ صرف اپنی جان بچاتی ہے بلکہ وہ کہانیوں کی طاقت سے ایک ٹوٹے ہوئے ایک ظالم بادشاہ کے دل و دماغ کو بدل دیتی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کو ذرا کھولتے ہیں۔ جی، بادشاہ کے ظلم کو سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، بیوی کی بے وفائی کے بعد اس کا جو رد عمل تھا وہ صرف ذاتی غم و غصہ نہیں تھا۔ اس نے ایک ہولناک فیصلہ کیا کہ وہ ہر روز ایک نئی کماری لڑکی سے شادی کرے گا اور پھر اگلی صبح اسے قتل کروا دے گا۔ ہر روز؟ یہ تو… جی ہاں، ہر روز۔ یہ صرف ایک شخص کا بدلہ نہیں تھا، آپ سمجھیں، یہ ریاست کی طاقت کا ایک منظم غلط استعمال تھا جس نے پوری سلطنت میں ایک مستقل خوف، ایک دہشت کی فضا بنا دی۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیسے ایک شدید ذاتی صدمہ جب وہ اقتدار سے ملتا ہے تو وہ ایک اجتماعی اذیت بن جاتا ہے۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے اعتماد کا آپ کہہ لیں ایک خوفناک اظہار تھا جو قابو سے باہر ہو گیا، ایک نظاماتی ظلم بن گیا۔ یعنی یہ صرف ذاتی بدلہ نہیں رہا بلکہ پورے معاشرے کو سزا دینے جیسا بن گیا۔ اور اسی مایوسی کے عالم میں ہمیں شہزاد نظر آتی ہے۔ سنا ہے کہ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن غیر معمولی ذہین بھی تھی، تعلیم یافتہ اور بہت باہمت۔ اس نے یہ سب دیکھا، یہ وحشت محسوس کی اور پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، اسے روکنا ہوگا۔ بالکل، اور شہزاد کا فیصلہ کوئی جذباتی قدم نہیں تھا، یہ ایک بہت سوچا سمجھا ایک دلیرانہ منصوبہ تھا۔ اس نے خود رضاکارانہ طور پر بادشاہ سے شادی کی پیشکش کی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، موت۔ لیکن اس کے پاس ایک پلان تھا۔ اس کا ہتھیار کوئی تلوار یا زہر نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی ذہانت تھی اور کہانیاں سنانے کی جو اس کی کمال کی صلاحیت تھی۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا جوا تھا، اپنی جان داؤ پر لگانے والی بات تھی، مگر اس کا مقصد بڑا تھا، صرف اپنی جان بچانا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچانا۔ جی بالکل، ملک کی باقی لڑکیوں کو بھی اس انجام سے بچانا اور بادشاہ کے ظلم کے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ ایک حکمت عملی پر مبنی قربانی کا ارادہ تھا۔ تو منصوبہ تو بن گیا، مگر اصل کمال تو اس پر عمل کرنے میں تھا، ہے نا؟ یہ جو روز کہانی سنانے کی حکمت عملی تھی جس سے وہ زندہ رہی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ دراصل یہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ پر مبنی تھی۔ شہرزاد ہر رات بادشاہ کو ایک دلچسپ سنسنی خیز کہانی سنانا شروع کرتی، لیکن وہ جان بوجھ کر بالکل صبح کے وقت کہانی کو ایک بہت نازک اور دلچسپ موڑ پر لا کر روک دیتی۔ اچھا۔ جہاں بادشاہ وہ اگلا حصہ سننے کے لیے بےتاب ہو جاتا۔ یہ جو ادھوری کہانی تھی، یہ ایک طرح کا ذہنی خلا، جسے آج کل کلف ہینگر کہتے ہیں، جی وہ پیدا کرتی تھی، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس خلا کو پور کرنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ کہانی کا انجام جاننے کی اسی شدید خواہش میں شہزاد کے قتل کا حکم اگلے دن تک ٹالنے پر مجبور ہو جاتا، اور یہ سلسلہ رات کے بعد رات چلتا رہا۔ یہ تو ذہانت کی انتہا ہے۔ اس نے بادشاہ کی تجسس والی کمزوری کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا۔ بالکل، اور یہ صرف وقت گزاری یا تفریح نہیں تھی۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ زندہ رہنے کی ایک شاندار تکنیک تو تھی، ساتھ ہی یہ بادشاہ کی جو مجرور نفسیات تھی اس پر دھیرے دھیرے اثر کرنے کا ایک بہت لطیف اور مؤثر طریقہ بھی تھا۔ شہرزاد نے جو کہانیاں سنائیں ان کا انتخاب بھی سوچا سمجھا تھا۔ اس نے جادو کی، اجارقات کی، دور دراز سمندری سفروں کی کہانیاں سنائیں، بہادر شہزادوں کی، نیک دل پریوں کی، عقل مند سوداگروں کی۔ یہ کہانیاں بادشاہ کو اس کی اپنی جو تلخ حقیقت تھی، محل کی سازشیں تھیں، ان سے وقتی طور پر باہر نکالتیں اور اسے ایک مختلف، زیادہ دلچسپ
اور اکثر اخلاقی طور پر بہتر دنیا دکھاتی تھیں۔ اور یہ سلسلہ ایک دو راتوں کا نہیں تھا، پورے 1001 راتوں تک چلا۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک روز ایک نئی دلچسپ کہانی سنانا اور ہر بار اسے ٹھیک وقت پر روکنا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کہانیوں میں صرف سنسنی خیزی یا جادو ٹونا نہیں تھا، بلکہ ان میں انسانی جذبات، رشتے، ان کی گہرائی بھی تھی۔ بہادری، وفاداری، محبت، قربانی، معافی، انصاف، اور خاص طور پر دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنا، ان کی مدد کرنا، یہ موضوعات بار بار آتے تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ کہانیاں تفریح کے پردے میں دراصل اخلاقی تعلیم کا، کردار سازی کا کام کر رہی تھیں۔ ان کہانیوں کا بادشاہ پر اثر بہت دھیرے دھیرے ہوا، غیر محسوس طریقے سے۔ شروع میں تو وہ شاید صرف کہانی کے تجسس میں ہی دلچسپی لیتا رہا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ان کہانیوں کے کردار، ان کے چیلنجز، ان کی کامیابیاں، ناکامیاں، ان سب نے بادشاہ کے سخت ہو چکے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا۔ وہ لاشعوری طور پر ان کہانیوں کے ہیروز کی جو خوبیاں تھیں، جیسے ہمت، رحم دلی، انصاف پسندی، ان سے متاثر ہونے لگا۔ وہ اپنی ذات پر، اپنے کیے ہوئے ظلم پر، اس کے نتائج پر غور کرنے لگا۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہانیاں اس کے لیے ایک طرح کا آئینہ بن گئیں، جس میں وہ خود کو مختلف کرداروں میں کبھی بہتر کبھی بدتر دیکھ سکتا تھا؟ بالکل، کہانیاں یہی تو کرتی ہیں، ہمیں دوسروں کے تجربات میں شریک کرتی ہیں، ان کے نقطۂ نظر سے دنیا دیکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ بادشاہ نے ان 1000 راتوں میں سینکڑوں، شاید ہزاروں کرداروں کی زندگیاں جیں، ان کے دکھ سکھ محسوس کیے، ان کی امیدیں، مایوسیاں۔ یہ دراصل ہمدردی یعنی ایمپیتھی پیدا کرنے کا عمل تھا جو اس کے پتھر جیسے دل کو پگھلا رہا تھا۔ ہمدردی، جی، یہاں بیانیے یعنی نیریٹو کی اصل طاقت سامنے آتی ہے۔ بیانیہ صرف واقعات کا بیان نہیں ہوتا، یہ حقیقت کو سمجھنے، اس کی تشریح کرنے اور آخر کار اسے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شہزاد نے کہانیوں کے ذریعے بادشاہ کے لیے ایک نئی، زیادہ انسانی حقیقت بنائی، اور اس عمل میں بادشاہ نے نہ صرف کہانیوں سے لطف اٹھایا بلکہ وہ شہزاد کی ذہانت، اس کی علمیت، اس کی ہمت اور سب سے بڑھ کر اس کے نیک دل اور مثبت سوچ کو بھی پہچاننے لگا، سراہنے لگا۔ اور پھر 1001 راتوں کے اس لمبے سفر کے بعد وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جب شہرزاد نے اپنی آخری کہانی ختم کی، تب تک بادشاہ شہریار مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ پہلے والا ظالم، بد اعتماد بادشاہ نہیں رہا تھا۔ جی، کہانی کے مطابق اس نے کھلے دل سے اپنی غلطی کا، اپنے ظلم کا، اپنی بے حسی کا اعتراف کیا۔ اس نے شہزاد کی دانائی، اس کی قربانی اور اس کے مثبت اثر کو تسلیم کیا۔ کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا، شہزاد، تم نے صرف میری تفریح نہیں کی بلکہ مجھے ایک بہتر انسان بنایا ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ رحم، معافی اور محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک گہری اندرونی تبدیلی کا اعتراف تھا۔ اور اس تبدیلی کا عملی نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ بہت ڈرامائی اور مثبت تھا۔ بادشاہ نے فوراً اپنا وہ ظالمانہ قانون ختم کر دیا جس کے تحت روزانہ ایک لڑکی قتل ہوتی تھی۔ اچھا۔ جی، اور اس نے نہ صرف شہزاد کی جان بخشی بلکہ اسے اپنی مستقبل ملکہ بنایا، برابر کی شریک حیات تسلیم کیا۔ جب یہ خبر ملک میں پھیلی تو ہر طرف خوشی، اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ خاص طور پر والدین نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کی بیٹیاں اب محفوظ ہیں، خوف کے سائے کے بغیر جی سکتی ہیں۔ تو شہزاد کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ تو اس صدیوں پرانی داستان سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بظاہر کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی ناانصافی کیوں نہ ہو، ہمت، غیر معمولی ذہانت اور تخلیقی حکمت عملی سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ شہرزاد نے بہت بڑا خطرہ مول لیا، لیکن اس کا مقصد صرف اپنی ذات کو بچانا نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک اجتماعی بھلائی کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ بالکل درست فرمایا۔ کہانی کا سبق بہت واضح ہے اور آفاقی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کریں تو اگر ہم طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے اچھے ارادوں یعنی نیک نیتی سے کام لیں
تو بہت سی بظاہر ناممکن نظر آنے والی مشکلیں بھی حل ہو سکتی ہیں۔ جی، خاص طور پر یہ کہانی ہمدردی، شفقت، معافی اور مکالمے کی اہمیت پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ وہ انسانی قدریں ہیں جو نہ صرف افراد کی زندگیوں میں بہتری لا سکتی ہیں بلکہ معاشروں کو اور پوری دنیا کو زیادہ پرامن اور بہتر جگہ بنا سکتی ہیں۔ بادشاہ شہریار کا بدل جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سخت سے سخت دل بھی نرمی، حکمت اور مسلسل مثبت کوشش سے بدلا جا سکتا ہے۔ تبدیلی ممکن ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ یہ واقعی ایک بہت امید افزا پیغام ہے، اور آخر میں ایک نقطہ سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ جس طرح شہزاد کی سنائی ہوئی کہانیوں نے ایک طاقتور بادشاہ کے خیالات، اس کے جذبات اور آخرکار اس کے پورے رویے کو بدل دیا، کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے دور میں ہم جو کہانیاں روز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا ایک دوسرے کو سناتے ہیں، چاہے وہ کتابوں میں ہوں، فلموں میں، ڈراموں میں، خبروں کے بیانیے ہوں یا سوشل میڈیا پر چلتی چھوٹی چھوٹی کہانیاں، کیا وہ بھی اسی طرح شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے غیر محسوس طور پر ہمارے اپنے اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں ہمارے تصورات، ہمارے عقائد، ہمارے رویوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ کیا آج کے اس ڈیجیٹل دور میں بیانیے کی طاقت کم ہوئی ہے یا شاید اور بھی بڑھ گئی ہے؟ اس پر سوچئے گا۔